2017 کا جو ہائی لگا تھا اس وقت $US ٹرمز میں مارکیٹ کیپٹلائزیشن $100 بلین اور پھر جب یہ پچھلے سال جون میں مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہم نے دیکھی کہ وہ اراؤنڈ $27 بلین رہ گئی تھی. اب امپروو ہوتے ہوتے 35-37 بلین ہوگی. بٹ اٹس لانگ وے ٹو گو ٹو $100 بلین. 8-9 کے ملٹیپلز پہ ہماری مارکیٹ رہی ہے. تو اگر ہم آج سے بھی دیکھیں کہ مارکیٹ جو ہے وہ دوبارہ 8 کے ملٹیپل پہ جائے گی تو یہاں سے بھی وہ ڈبل ہو سکتی ہے, وچ مینس کہ تقریباً 1.5 لاکھ انڈیکس ہو سکتا ہے. اور ہم بڑا اسٹرانگلی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایسا ہوگا. میڈم شمشاد اختر کے حوالے سے تو شی از اگین اے ٹریمینڈس پرسن اینڈ انٹرنیشنل ایکسپیرئنس, اور ہم نے دیکھا ہے کہ ایز اے چیئر پرسن آف PSX انہوں نے بہت اچھا کام کیے ہیں. اگین شی ہیز جوائنڈ the board of directors of Pakistan Stock Exchange with the hope that she will be the new chair. So we are quite optimistic کہ وہ اور جو اس وقت کرنٹ فائنانس منسٹر ہیں یہ دونوں مل کے ملک کی اکانومی کے لیے ان جنرل اینڈ ان پرٹیکولر اسٹاک ایکسچینج کیپٹل مارکیٹ کے لیے بڑے اچھے کام کریں گی. So we are quite hopeful and quite optimistic. ابھی کیپٹل مارکیٹ نے سانس بھی نہیں لیا ہے ٹھیک سے, ٹو بی ریکور بھی نہیں ہوئی ہے. اگر کوئی ٹیکس کی بڑی امپلیکیشنز ہوتی ہیں تو پھر آپ کو کیا مارکیٹ میں چیلنجز نظر آتے ہیں؟ ابھی بجٹ سے پہلے جو ریومرز چلنا شروع ہو گئی ہیں کہ جو کیپٹل گین ٹیکس کی کیلکولیشن میں یا پرسنٹیج میں کوئی رد و بدل کیا جائے گا, یہ بہت غلط بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بالکل ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. آگے پاکستان کی گورنمنٹ کے اوپر ایک بہت بڑا چیلنج ہے پرائیویٹائزیشن کا. تو اگر اس طرح سے یہ اپنی پالیسیز کو چینج کرتے رہے, ذرا سی ہماری مارکیٹ 5-6 سال کے وقفے کے بعد اب چلنا شروع ہوئی ہے, تو اس کے بعد اس میں اگر کوئی تبدیلیاں لانے کی کوشش کریں گے تو نہ صرف فورن انویسٹرز جو ہیں وہ شائع ہوئے ہوں گے بلکہ لوکل انویسٹرز بھی شائع ہوئے ہوں گے. ہم لوگ جو ہیں بڑی ہمبل کیپیسٹی میں بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ نئے UAN کھولیں, نئے اکاؤنٹس آئیں. لوگوں کو ہم بتا رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ مارکیٹ میں گروتھ ہے, لیکن اگر ہم اس طرح پالیسیز چینج کرتے رہیں گے تو پھر جو ہے لوگ نہیں آئیں گے. اور کسی صورت میں بھی this would not be a service to the capital market, neither it will be a service to the country. But important point یہ ہے کہ جو نیو ٹیکس پیئر ہیں, یعنی جو لوگ جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں, ان کو لانے کے اوپر کسی طریقے سے تدابیر کریں. جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہیں, اور خاص طور پہ کیپٹل مارکیٹ از 110% ڈاکومنٹڈ اینڈ ریگولیٹڈ, تو ان کو اوپر تو آلریڈی سب چیزیں ہیں. جو ان ریگولیٹڈ سیکٹر ہے, ان ڈاکومنٹڈ سیکٹر ہے, اس کو لے کر آئے تاکہ جو ہے وہ اکانومی کا پہیہ چل سکے. ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز کو کتنا کچھ سکویز کریں گے, سارا کانفیڈنس خراب ہو جائے گا. دس از مائی ٹیک. ناظرین, آج کے پروگرام میں شریک گفتگو رہے زاہد لطیف صاحب, جو کہ پاکستان اسٹاک بروکر ایسوسی ایشن کے وائس چیئرمین ہیں, اسٹاک بروکر ہیں, لاہور اسلام آباد ریجن کو دیکھتے ہیں. اسٹاک بروکرز نے گورنمنٹ سے کہا ہے کہ کیپٹل گین ٹیکس کی جو کیلکولیشن ہے اس میں کسی بھی قسم کا جو رد و بدل ہے وہ کیپٹل مارکیٹ کے لیے زہر قاتل ثابت ہو سکتا ہے. بیکاز بہت عرصے کے بعد بازار اس سیگمنٹ سے نکلی ہے, اس چیلنج سے نکلی ہے کہ جہاں پر 5 ارب کی ویلیو ٹریڈڈ کے اوپر لوگ خوش ہوا کرتے تھے, شادیانے بجاتے تھے کہ بازار میں لیکوڈیٹی ہے. ابھی بازار 20 بلین کی ویلیو ٹریڈ کر رہی ہے, جس سے ٹیکس کی انکم ہے, اسٹاک ایکسچینج کی انکم ہے, اور SECP کی بھی اس میں ریونیو کی شیئرنگ ہوتی ہے. سو گورنمنٹ is beneficiary not from the point of the consideration کہ اس کو ٹیکس آتا ہے, بلکہ جو ریگولیٹر ہیں اور جو گورنمنٹ ایز اے اسٹیٹ اون انٹرپرائزز اسٹیک ہولڈر, بگیسٹ اسٹیک ہولڈر ان دا لسٹڈ سیگمنٹ, گورنمنٹ بھی اس کی ڈائریکٹ بینیفیشری ہے. بیکاز اگر لیکوڈیٹی نہیں ہے تو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز برے دکھتے ہیں اور پھر ان کی ڈائیوسٹمنٹ میں گورنمنٹ کو چیلنجز ہوتے ہیں. یاد رکھنا چاہیے کہ 1 سال سے SIFC از دیئر, بٹ جو ٹرانزیکشن ہے دیٹ از اسٹل اویٹڈ کہ ٹرانزیکشن مٹیریلائز ہو جائے. سو جو آپ کا آؤٹ لک ہے, جو آپ کی فیس مارکیٹنگ ہے کیپٹل مارکیٹ کی, وہ اگر آپ خراب کرتے ہیں, آپ اپنی آؤٹ لک کو ڈسمرچ کرتے ہیں, تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر سعودی عرب اور
मिडल ईस्ट के जो दूसरे ममालिक हैं वो सिर्फ बातें करके साइड में हो जाते हैं, और जब बजट का वक्त आता है तो IMF और अमेरिका आपसे कहता है कि हमारे पैसों की जो अदायगी है वो अगर रूट हुई CPEC के कर्ज़ों की सेटलमेंट की तरफ तो फिर हम आपको कर्ज़े नहीं देंगे, तो लास्ट मोमेंट पे आपको फिर चाइना की तरफ जाना पड़ता है। सो कैपिटल मार्केट में कैपिटल गेन टैक्स की किसी भी किस्म की तब्दीली जो है वो बाज़ार इसके लिए ज़हर कातिल होगी। बहुत मुश्किल से बाज़ार में वॉल्यूम वापस आए हैं, बहुत मुश्किल से बाज़ार में इशूअर्स का इंटरेस्ट आया है, बहुत मुश्किल से ये उम्मीद पैदा हुई है कि छोटे सरमायाकार कैपिटल मार्केट की तरफ देखें। एक चीज़ के ऊपर मैं हमेशा तनकीद करता हूँ, ऑब्जर्वेशन देता हूँ, एंड दैट इज़ द लेवरेज। लेवरेज की पोजीशन इस वक्त बहुत आइडियल है। लेवरेज के नंबर्स 40 बिलियन से कम होना, 34-5 बिलियन के आसपास होना, और बाज़ार का 75,000 के लेवल का होना, दिस शोज़ दैट देयर इज़ अ जेन्युइन इंटरेस्ट। सो इसको ख़राब ना करें, इसके अंदर कोई ऐसा प्ले ना डालें कि जिसकी वजह से आपका शॉर्ट टर्म तो कोई फ़ायदा हो जाए, बट पाकिस्तान का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो हर्ट हो जाए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। बजट आया ही चाहता है, प्रेजेंट हुआ ही चाहता है, एंड देयर आर चैलेंज। तकरीबन सेक्टर्स जो हैं वो मसाइल का शिकार नज़र आते हैं, सब ने रिजर्वेशंस का इजहार किया है, बट वी विल फोकस मोर ऑन द कैपिटल मार्केट एंड द टेक्सटाइल सेक्टर विच हैपन टू बी द बैकबोन ऑफ आवर इकानमी। पहले हम बातचीत करेंगे जाहिद लतीफ़ साहब से, उनसे हम समझेंगे कि स्टॉक ब्रोकर्स की टैक्स तजावीज़ के ऊपर किस तरह की थिंकिंग है, किस तरह का रिएक्शन है। स्टॉक टू जाहिद लतीफ़ साहब। जाहिद साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच जी। जाहिद साहब, ये 5 साल का एक मंदी वाला स्पेल चला गया है। नंबर ऑफ मार्केट फोर्सेस बिलीव कि अब जो है एक बुलिश स्पेल में है मार्केट। आप क्या देखते हैं, कितना सस्टेनेबल ये बुलिश स्पेल होगा, एंड इन जनरल हाउ डू यू लुक एट द इकोनॉमिक सेक्टर, इकोनॉमिक सिचुएशन एट द मोमेंट? So first of all, thank you very much for inviting me on this very important subject which is very close to my heart. जैसे आपने ये बात किया कि 5 साल का मंदी का स्पेल था, तो आपको यकीनन पता होगा कि 2017 में, मई 2017 में पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने उस वक्त का हाई लगाया 53,000 समथिंग, और उसके बाद से मुसलसल गिरती रही। फिर बीच में एक ब्रीफ पीरियड आया था कोविड के जमाने का, जिस वक्त लोगों को और कुछ नहीं काम करने का था, तो उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की, और कुछ 10-11 महीने का एक स्पेल आया था, लेकिन वो भी सिलेक्ट आइटम्स के तहत था। बट जनरली स्टॉक मार्केट तौर पे फॉरेनर्स का रहा थ्रू आउट 5 years, मोर देन 5 years। एंड एक्चुअली लास्ट ईयर जून 2023 तक तो स्टॉक मार्केट भी हालात बड़े खराब थे, और सेंटिमेंट्स पाकिस्तान में बहुत खराब, यानी डिफॉल्ट की खबरें थी कि आज खुदा ना खासा डिफॉल्ट हुआ तो कल डिफॉल्ट हुआ। इंटरेस्ट रेट वाज एट द ऑल टाइम हाई, इन्फ्लेशन वाज एट ऑल टाइम, ठीक है। रेटिंग्स पाकिस्तान जो है इंटरनेशनली बहुत ज्यादा खराब थी, डैमेज थी। बट फिर हुआ ये कि हमने देखा कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ जून 2023 IMF के साथ हमारा SBA स्टैंड बाय एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ, और वो अरेंजमेंट जो है वो उसने जुलाई 3 को फर्स्ट डे था आफ्टर ईद हॉलीडेज मार्केट के ओपन होने का। एंड हमने ये देखा कि जुलाई 3, 2023 से स्टॉक मार्केट में तेजी शुरू हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जो है वो तेजी, ऑफ कोर्स बीच में करेक्शंस आती रही छोटी मोटी, बट ये है कि ऑलमोस्ट इंडेक्स जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया, रिटर्न बहुत अच्छा बेहतर हो गया। लेकिन अगर हम ये देखें कि 2017 का जो हाई लगा था उस वक्त US डॉलर टर्म्स में मार्केट कैपिटलाइजेशन $100 बिलियन, और फिर जब ये पिछले साल जून में मार्केट कैपिटलाइजेशन हमने देखी कि वो अराउंड $27 बिलियन रह गई थी। अब इम्प्रूव होते होते 35-37 बिलियन होगी, बट इट्स लॉन्ग वे टू गो टू $100 बिलियन। एक तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर देखने का है। दूसरा पॉजिटिव साइड ये है
کہ جو پرائز ٹو ارننگ ملٹیپلز ہیں جو گرتے گرتے 3.25 کے ملٹیپلز پہ آ چکے تھے لاسٹ ایئر, وہ ابھی بھی جو ہیں فارورڈ لکنگ اگر ملٹیپلز دیکھے جائیں تو 4+ کے قریب ہے. سو جنرلی پاکستان کی مارکیٹ جو ہے وہ آل ٹائم ہائی جو ہے وہ 12 کے ملٹیپل پہ بھی گئی ہوئی ہے 2000 کے زمانے میں, جبکہ ایک کنٹینیوٹی آف پالیسیز تھی, پرویز مشرف صاحب کا دور تھا اور ڈالرز بھی بڑے آ رہے تھے پاکستان میں تو اس وقت. لیکن جنرلی اگر ایوریج دیکھا جائے تو 8-9 کے ملٹیپلز پہ ہماری مارکیٹ رہی ہے. تو اگر ہم آج سے بھی دیکھیں کہ مارکیٹ جو ہے وہ دوبارہ 8 کے ملٹیپل پہ جائے گی تو یہاں سے بھی وہ ڈبل ہو سکتی ہے, وچ مینس کہ تقریباً 1.5 لاکھ انڈیکس ہو سکتا ہے, اور ہم بڑا اسٹرانگلی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایسا ہوگا. سو ہوا کیا کہ پچھلے سال جب SBA سائن ہوا IMF کے ساتھ, اس کے بعد ایک فیل گڈ فیکٹر پیدا ہوا کہ اب چیزیں جو ہیں, اور پھر یہ پتا چل گیا کہ جی الیکشن ہونے ہیں, اور IMF نے بھی کنڈیشنلٹیز ایسی رکھی تھی کہ الیکشنز کو کوئی بھی فورسز جو ہیں وہ اوائڈ نہیں کر سکتی. جیسے کہ IMF نے اپنی ٹرانچز دینے کے حوالے سے یہ کہا کہ پہلی ٹرانچ ہم دیں گے PDM گورنمنٹ کو, سیکنڈ ہم کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو دیں گے, اور تھرڈ دیں گے الیکٹڈ گورنمنٹ. تو وہاں پہ یہ تھا کہ اس سے ہمیں لگ گیا کہ جی الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گے, اور الیکٹڈ گورنمنٹ آ گئی. اب الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ایفرٹس تو یقیناً کر رہی ہے, SIFC کے حوالے سے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور الیکٹڈ گورنمنٹ مل کے اس پہ ایفرٹس کر رہی ہے. بے تحاشا MOU سائن ہوئے ہیں, کافی زیادہ کوئریز آ رہی ہیں, اور ہم نے دیکھا ہے کہ آفٹر دی گیپ آف مینی ایئرس بڑے اچھے ڈیلیگیشن جو ہیں وہ سیریس ڈسکشن کے لیے پاکستان آ رہے ہیں. اور پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں انہوں نے جو فرینڈلی کنٹریز کے دورے کیے ہیں, چاہے وہ سعودی عرب ہو, چاہے وہ مڈل ایسٹ ہو, اور ابھی چائنا گئے ہوئے ہیں. تو جو ہے نا اسٹاک مارکیٹ بیسیکلی صرف آج کے حالات کے حوالے سے نہیں چلتی بلکہ فیوچر پروجیکشن پہ بھی چلتی ہے. تو کمپنیز کی ایبلٹی ہے, ہم نے دیکھا کہ فینومینل پروفٹس کمپنیز نے بنائے, اور جس کو ہم نے بینکوں کے حوالے سے وٹنس کیا, ان کی آپ جو ہے ارننگ دیکھیں تو حیران کن ارننگ تھی. پھر ڈیویڈنڈ ییلڈ پاکستان کے اندر بڑی اچھی آنا شروع ہوگی. تو یہ چیزیں کے حوالے سے بڑی اچھی چل رہی ہیں, اور فیوچر پروجیکشن کے حوالے سے یہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. انفلیشن 8% سے گرتے گرتے ابھی جو 2 دن پہلے جو لاسٹ فگر آئی ہے وہ 11 پوائنٹ سم تھنگ کی آئی ہے. تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سنگل ڈیجٹ میں بھی آ جائے گی انفلیشن جو ہے, کیونکہ ہماری ایوریج انفلیشن سنگل ڈیجٹ میں ہی رہی ہے. تو انٹرسٹ ریٹ کٹ ہونے کی ایک بہت پازیٹیو خبر ہے, تو جس کی وجہ سے مارکیٹ جو ہے وہ پرفارم کر رہی ہے. سو اٹ از ناٹ کہ خدا نخواستہ صرف مارکیٹ اسپیکولیشن پہ چل رہی ہے, مارکیٹ کے اندر فنڈامنٹلز بھی ہیں, اور فنڈامنٹلز ہمیں نظر آتے ہیں کہ پروفیٹیبلٹی آف دی کمپنیز اینڈ فیوچر آؤٹ لک پہ انٹرسٹ ریٹ کم ہونا, یہ ایک 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اور اسپیکولیٹو یہ ہے کہ جی انشاءاللہ تعالی ہمارا IMF کے ساتھ جو لانگ ٹرم بڑا ایک پیکج ہے, بڑے اماؤنٹ کا اور لانگ ٹرم پیکج ہے, ہمیں بہت امید ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ تعالی میٹیریلائز ہو جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ جو فورن انویسٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے بھی خاطر خواہ امید ہے کہ جتنے MOUs ہوئے ہیں ان میں سے کچھ بھی اگر MOUs سائن ہونے کی وہ میٹیریلائز ہو جاتے ہیں, یہ گریٹ تھنگ فار دا اسٹاک مارکیٹ. اینڈ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے 8-10 مہینوں میں پورٹ فولیو انویسٹمنٹ فرام دی فورن پورٹ فولیو کی طرف سے آئے ہیں, وہ بھی آفٹر 5 ایئرس کے بعد ایک اماؤنٹ آیا ہے. وہ کہ وہ اماؤنٹ مارکیٹ کے وجہ سے اتنا بڑا نہیں ہے, بٹ یہ ہے کہ پازیٹیو ٹرینڈ ڈیفینیٹلی شروع ہوا ہے. یہ سارے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے آج کی صورتحال بھی آپ کو میں نے ایکسپلین کر دی مارکیٹ کی, اور فیوچر آؤٹ لک بھی میں نے بیان کر دی. ظاہر صاحب آپ نے بہت کینڈڈلی چیزوں کو پٹ ان پلیس کیا. ایک چیز جو میں نے نوٹ کی ہے دیٹ واز کہ جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی تو اس کے ٹائم میں یہ اسپیل شروع ہوا جو کہ ابھی تک چل رہا ہے, اور گورنمنٹ میں جو گورنمنٹ کے معاملات میں جو کنٹینیوٹی ہے وہ کسی حد تک کہا جا سکتا ہے کہ جو فسکل ڈسپلن ہے وہ IMF نے کائنڈ آف انفورس کیا بائی اسٹرکچرنگ دا ڈیل,
کہ ہم کیئر ٹیکر کے ساتھ بھی اور نئی گورنمنٹ کے ساتھ بھی ریویو کریں گے، اینڈ بیسڈ آن دا ریویو ہمارا اگلا پروگرام آپ کو ملے گا نہیں ملے گا اس کا فیصلہ ہوگا۔ جو موجودہ سیٹ اپ ہے، موجودہ فائنانس منسٹر ہیں، ان کو آپ کمپیئر کیسے کرتے ہیں؟ ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ شمشاد اختر دوبارہ سے پی ایس ایکس میں آ گئی ہیں، اینڈ ہوپ فلی شی ول بی the new chairman once again. So going forward, how do you look at this combination? Because both are the bankers. لوگ شوکت عزیز کے ٹائم کو یاد کرتے ہیں کہ جب انہوں نے اسٹریٹجیکلی پاکستان کی ڈیٹ کو 20-20, 25, 30 سال کے لیے کائنڈ آف اس کے ری پیمنٹ کو کی ڈیٹس کو ایکسٹینڈ کروا لیا تھا۔ سو آپ کو لگتا ہے کہ کسی اسی طرح کے اسٹیپس کو لینے کی ضرورت ہے؟ اینڈ ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دی کرنٹ سیٹ اپ اینڈ دی ایگزسٹنگ فائنانس منسٹر؟ جی تھینک یو ویری مچ ثانی بھائی، آپ نے ایکچولی 2 کوشچن کیے ہیں ریگارڈنگ دی کرنٹ فائنانس منسٹر اینڈ آلسو دی فائنانس منسٹر ہو ورکڈ ایز اے کیئر ٹیکر ایف ایم۔ سو جو کرنٹ فائنانس منسٹر ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہی از اے ویری پروفیشنل بینکر اینڈ ان کا انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے اور ہی از اے نو نان سینس پرسن۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو کئی مرتبہ کئی جگہوں پہ انگیج کرنے کی کوشش کی گئی ہے کسی نے کسی پولیٹیکل آلٹرکیشن میں، لیکن انہوں نے اوائڈ کیا اس کو، which is a good thing because he is focusing on economy۔ ہم ایز اے بزنس مین تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جیسے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا ہے، اسی طرح آپ چارٹر آف اکانومی بھی سائن کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان بیڈلی نیڈس کہ یہ انڈسپیوٹڈ جو ہیں اور ڈیسیجنز اکانومی کے حوالے سے کیا جائے۔ ہم نے چیزیں اکانومی میں اتنی زیادہ خرابی پیدا کر دی ہوئی ہے جو ان کو کریکٹ کرنے کے لیے بڑے کروا کھود کرنا پڑے گا، اور میرا خیال ہے کہ اسی طرف صورتحال آہستہ آہستہ چل رہی ہے۔ 1 سیکنڈ، آپ نے بات کی ہے میڈم شمشاد اختر کے حوالے سے، تو شی از اگین اے ٹریمینڈس پرسن اینڈ انٹرنیشنل ایکسپیرئنس، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ایز اے چیئر پرسن آف پی ایس ایکس انہوں نے بہت اچھا کام کیے ہیں۔ اس کی ایک مثال جو ہے سکوکس کے حوالے سے ہے۔ پہلے سکوک جو ہے وہ ٹریڈ ہوتے تھے امنگ دی بینکس اونلی، اور وہ ان کی کوششوں سے وہ اور ایس سی سی پی کی بھرپور ایفرٹس کے ساتھ وہ اب پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹ ہو گئے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ اب ریٹیل انویسٹر جو ہیں وہ سکوک میں انوالو ہو گئے، اور یہ ایک کامیابی ہے میم شمشاد اختر کی۔ اینڈ اگین شی ہیز جوائنڈ the board of directors of Pakistan Stock Exchange with the hope that she will be the new chair. So we are quite optimistic کہ وہ اور جو اس وقت کرنٹ فائنانس منسٹر ہیں، یہ دونوں مل کے ملک کی اکانومی کے لیے ان جنرل اینڈ ان پرٹیکولر اسٹاک ایکسچینج کیپٹل مارکیٹ کے لیے بڑے اچھے کام کریں گے۔ سو وی آر کوائٹ ہوپ فل اینڈ کوائٹ آپٹمسٹک۔ ہم آپ سے بات چیت کا سلسلہ یہیں سے ریزیوم کریں گے، بٹ رائٹ آفٹر شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے پچھلے سیگمنٹ میں زاہد لطیف صاحب نے فرمایا کہ کیپٹل مارکیٹ میں جو چیلنجز ہیں وہ بہت مشکل سے سارٹ آؤٹ ہوئے ہیں، بازار بہت مشکل سے چلنا شروع ہوئی ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ مارکیٹ میں ہکپس نہ آئے، مارکیٹ میں چیلنجز نہ آئے، مارکیٹ میں اسموتھ رننگ رہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز انکلوڈنگ گورنمنٹ، ایف بی آر، وہ سب ایک ہارمنی کے ساتھ اس بازار کی طرف دیکھیں اور اس بازار کو ایک نارمل کیپٹل مارکیٹ کی طرح ٹریٹ کریں۔ زاہد صاحب نے مزید کچھ ایکسپلین کیا، اینڈ دیٹ واز ریلیٹڈ ٹو دی انڈیکس پرفارمنس۔ انہوں نے بتایا کہ مئی 2017 میں 53,100 کا لیول جب انڈیکس نے کراس کیا تھا تو اس وقت ہائیسٹ تھا۔ اس وقت بازار 75,000 کی جو بیریئر ہے، نفسیاتی حد ہے، اس کو کراس کر چکی ہے۔ سو اس وقت تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ زاہد صاحب، چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، صرف 2 چیزوں پہ ہم آپ کے شارٹ کامنٹ چاہیں گے۔ ایک تو آخر میں ہم چاہیں گے کہ اٹ از دا فارمیٹ آف آور پروگرام کہ کوئی نہ کوئی میسیج گورنمنٹ کو، اسٹیک ہولڈرز کو ضرور دے ہمارا جو گیسٹ ہے۔ دوسرا ایک امپورٹنٹ نقطہ ہے ریگارڈنگ دی بجٹ اینڈ دی ٹیکس۔ کیپٹل مارکیٹ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو کیپٹل گین ٹیکس ہے اس کی جو کیلکولیشن ہے، اس کی جو اپلیکیشن ہے، وہ ایک نارمل ٹیکس انکم کی طرح ہو جائے گی۔ یعنی اگر کسی کا انکم بریکٹ 45% کی رینج میں ہے تو اس کی جو ڈیویڈنڈ کی انکم ہے، کیپٹل مارکیٹ سے جو انکم ہے،
वो उसका रेट भी जो है वो 45% हो जाएगा. सो हाउ डू यू लुक एट दिस? एंड अभी कैपिटल मार्केट ने सांस भी नहीं लिया है ठीक से, टू मी रिकवर भी नहीं हुई है. अगर कोई टैक्स की बड़ी इम्प्लिकेशंस होती हैं तो फिर आपको क्या मार्केट में चैलेंजेस नज़र आते हैं? देखिए सर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज नहीं है. और अभी बजट से पहले जो र्यूमर्स चलना शुरू हो गई हैं कि जो कैपिटल गेन टैक्स की कैलकुलेशन में या परसेंटेज में कोई रद्द-बदल किया जाएगा, ये बहुत गलत बात है. मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को बिल्कुल ऐसा काम नहीं करना चाहिए. आप बिलीव करें कि स्टॉक मार्केट में अगर कैपिटलाइजेशन बढ़ी है अराउंड 4 ट्रिलियन रुपीस जो हो गई है, इसका मेजर बेनिफिशियरी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इटसेल्फ है. क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जो फॉर एग्जांपल OGGCL, फॉर एग्जांपल PIA, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड एंड यू नेम इट, वो सारी कंपनीज की मेजर शेयर होल्डिंग तो आज PTC पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन जो है वो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मेजर शेयर होल्डिंग है. तो और आगे पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा चैलेंज है प्राइवेटाइजेशन का. तो अगर ये इस तरह से ये अपनी पॉलिसीज को चेंज करते रहे, जरा सी हमारी मार्केट 5-6 साल के वक्त के बाद अब चलना शुरू हुई है, तो उसके बाद उसमें अगर कोई तब्दीलियां लाने की कोशिश करेंगे तो ना सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो शाये हुए होंगे, बल्कि लोकल इन्वेस्टर्स भी शाये हुए होंगे. हम लोग जो हैं बड़ी हम्बल कैपेसिटी में भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि नए UAN खोलें, नए अकाउंट्स आए. लोगों को हम बता रहे हैं कि आप देखें कि मार्केट में ग्रोथ है, और अगर आप डिविडेंड वाले शेयर्स लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा उसके अंदर इस गुड एसेट क्लास कि इसमें आप इन्वेस्टमेंट करें. लेकिन अगर हम इस तरह पॉलिसीज चेंज करते रहेंगे तो फिर जो है लोग नहीं आएंगे, और किसी सूरत में भी ये दिस वुड नॉट बी अ सर्विस टू द कैपिटल मार्केट, नीदर इट विल बी अ सर्विस टू द कंट्री. अभी हम IMF के और बजट के हवाले से बात करते हैं, तो ये तो बात ठीक है कि काफी ज्यादा हमें कड़वा घूंट भरना पड़ेगा रिगार्डिंग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स. और अगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एग्री नहीं करेगी या उस एजेंडे को आगे लेकर नहीं चलेगी तो IMF जो है वो इनसे एग्री नहीं करेगा. सो ये तो गवर्नमेंट के लिए एक लामहला बात है. बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो न्यू टैक्स पेयर है, यानी जो लोग जो टैक्स नेट पे नहीं है, उनको लाने के ऊपर किसी तरीके से तदाबीर करें. जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है, और खासतौर पे कैपिटल मार्केट इज 110% डॉक्यूमेंटेड एंड रेगुलेटेड, तो उनको ऊपर तो ऑलरेडी सब चीजें हैं. जो अनरेगुलेटेड सेक्टर है, अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर है, उसको लेकर आए ताकि जो है वो इकोनॉमी का पहिया चल सके. एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स को कितना कुछ स्क्वीज करेंगे, सारा कॉन्फिडेंस खराब हो जाएगा. दिस इज माय टेक. थैंक यू वेरी मच जाहिद लतीफ़ साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे जाहिद लतीफ़ साहब, जो कि पाकिस्तान स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन हैं, स्टॉक ब्रोकर हैं, लाहौर इस्लामाबाद रीजन को देखते हैं. स्टॉक ब्रोकर्स ने गवर्नमेंट से कहा है कि कैपिटल गेन टैक्स की जो कैलकुलेशन है उसमें किसी भी किस्म का जो रद्द-बदल है वो कैपिटल मार्केट के लिए ज़हर कातिल साबित हो सकता है. बिकॉज़ बहुत अरसे के बाद बाज़ार उस सेगमेंट से निकली है, उस चैलेंज से निकली है कि जहाँ पर 5 अरब की वैल्यू ट्रेडेड के ऊपर लोग खुश हुआ करते थे, शादियाने बजाते थे कि बाज़ार में लिक्विडिटी है. अभी बाज़ार 20 बिलियन की वैल्यू ट्रेड कर रही है, जिससे टैक्स की इनकम है, स्टॉक एक्सचेंज की इनकम है, और SECP की भी इसमें रेवेन्यू की शेयरिंग होती है. सो गवर्नमेंट इज़ बेनिफिशरी नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द कंसिड्रेशन के इसको टैक्स आता है, बल्कि जो रेगुलेटर हैं और जो गवर्नमेंट एज ए स्टेट ओन इंटरप्राइजेज स्टेक होल्डर, बिगेस्ट स्टेक होल्डर इन द लिस्टेड सेगमेंट, गवर्नमेंट भी इसकी डायरेक्ट बेनिफिशरी है. बिकॉज अगर लिक्विडिटी नहीं है तो स्टेट ओन इंटरप्राइजेज बुरे दिखते हैं और फिर उनकी डाइवेस्टमेंट में गवर्नमेंट को चैलेंजेस होते हैं. याद रखना चाहिए कि 1 साल से SIFC इज़ देयर, बट जो ट्रांजैक्शन है दैट इज़ स्टिल अवेटेड कि ट्रांजैक्शन मटेरियलाइज हो जाए. सो जो आपका आउटलुक है, जो आपकी फेस मार्केटिंग है कैपिटल मार्केट की, वो अगर आप ख़राब करते हैं, आप अपनी आउटलुक को डिसमर्ज करते हैं,
تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر سعودی عرب اور مڈل ایسٹ کے جو دوسرے ممالک ہیں وہ صرف باتیں کر کے سائڈ میں ہو جاتے ہیں، اور جب بجٹ کا وقت آتا ہے تو IMF اور امریکہ آپ سے کہتا ہے کہ ہمارے پیسوں کی جو ادائیگی ہے وہ اگر روٹ ہوئی سی پیک کے قرضوں کی سیٹلمنٹ کی طرف تو پھر ہم آپ کو قرضے نہیں دیں گے، تو لاسٹ مومنٹ پہ آپ کو پھر چائنا کی طرف جانا پڑتا ہے۔ سو کیپٹل مارکیٹ میں کیپٹل گین ٹیکس کی کسی بھی قسم کی تبدیلی جو ہے وہ بازار اس کے لیے زہر قاتل ہوگی۔ بہت مشکل سے بازار میں والیوم واپس آئے ہیں، بہت مشکل سے بازار میں ایشوئرز کا انٹرسٹ آیا ہے، بہت مشکل سے یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ چھوٹے سرمایہ کار کیپٹل مارکیٹ کی طرف دیکھیں۔ ایک چیز کے اوپر میں ہمیشہ تنقید کرتا ہوں، آبزرویشن دیتا ہوں، اینڈ دیٹ از دا لیوریج۔ لیوریج کی پوزیشن اس وقت بہت آئیڈیل ہے۔ لیوریج کے نمبرز 40 بلین سے کم ہونا، 34-5 بلین کے آس پاس ہونا، اور بازار کا 75,000 کے لیول کا ہونا، دس شوز that there is a genuine interest۔ سو اس کو خراب نہ کریں، اس کے اندر کوئی ایسا پلے نہ ڈالیں کہ جس کی وجہ سے آپ کا شارٹ ٹرم تو کوئی فائدہ ہو جائے بٹ پاکستان کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ ہرٹ ہو جائے۔ دوسری طرف ایپٹما کے چیئرمین نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ریجن میں سب سے مہنگی بجلی اگر آپ کا پلیئر، کوئی اسٹیک ہولڈر، کوئی ٹیکسٹائل سیکٹر کا پلیئر خرید کر مہنگی بجلی اور کمپیٹیٹیو رہنا چاہتا ہے، اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کی ایکسپورٹ بڑھ جائیں، تو پھر یہ نادانی ہے یا ملک دشمنی ہے۔ He was of the opinion, rather of the considered view، جس کے اخبارات میں اشتہارات روز آ رہے ہیں کہ IPPs میں کک بیک اور کمیشنز ٹیکسٹائل سیکٹرز کے پلیئرز نے نہیں لیے، یہ گورنمنٹ کے اسٹیک ہولڈرز نے لیے ہیں۔ نیب اگر اس پہ کچھ نہیں کر رہا اور 2025 میں کچھ ایگریمنٹ کلوز ہونے جا رہے ہیں تو نئے کمیشن خدا کے واسطے نہ لیں، پرانے IPPs کے کانٹریکٹس کو ختم ہونے دیں تاکہ جو مہنگی بجلی کا سلسلہ ہے وہ ختم ہو سکے، اور جو ٹیکسٹائل سیکٹر کے پلیئرز ہیں ان کے جو ووز ہیں، ان کے جو زخم ہیں، وہ کچھ مندمل ہو سکیں اور وہ پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ بجٹ آنے کے بعد دوبارہ سے کوشش کریں گے کہ زاہد لطیف اور آصف انعام سے فیڈ بیک لیں کہ جو بجٹ ایکچولی گورنمنٹ نے پریزنٹ کیا ہے وہ ان کی خواہشات سے کتنی مطابقت رکھتا ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔